السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک مشروبات کے بارے میں، یعنی الکحلی اور غیر الکحلی مشروبات۔ مشروبات سے مراد کیا ہے؟ وہ رقیق یا پتلا محلول جو پینے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً کولڈ ڈرنکس، سادہ پانی وغیرہ کو یہ جو ہے ہم کولڈ ڈرنکس بوتلوں کی شکل میں پیتے ہیں، جوسز وغیرہ، سکنجبین وغیرہ، وہ سارے کے ہیں مشروبات۔ نمبر 1 اس میں ہے غیر الکحلی مشروبات، جس میں الکحل نہیں پائی جاتی، مثلا چائے، لسی، شربت، سکنجبین، گنے کا رس، ستو، سوڈا واٹر، کانجی، قہوہ، مختلف کولڈ ڈرنکس وغیرہ، یہ کیا ہیں پاکستانی مشروبات۔ الکحلی مشروبات کس کو کہتے ہیں؟ جس میں الکحل پائی جاتی ہے۔ یہ ایک مضرسن نشاور مشروب ہے جس کے استعمال سے انسان پر نشہ طاری ہو جاتا ہے، ایک خاص ذائقہ اور تاثیر دیتا ہے، جیسے بیئر، وائن، برانڈی، وسکی، رم، واٹ، بلیک کیٹ وغیرہ۔ یہ سب کیا ہیں؟ الکحلی مشروبات ہیں، الکحل شامل ہوتی ہے اور نشاور مشروبات ہیں۔ غیر الکحلی یعنی پاکستانی مشروبات کی اقسام کیا ہیں جی؟ چائے، قہوہ، کوک، لسی، شکنجبین، گنے کا رس، ستو، کانجی، پھلوں کا رس، شربت وغیرہ۔ چائے جو کیا ہے جی؟ چائے کا پودا جھاڑو نما ہوتا ہے، اس کے پتوں کو سکھا کر خشک کر لیا جاتا ہے، چائے کی پتی کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر اس کا رنگ نکالا جاتا ہے، چھان کر حسب منشا یا حسب ضرورت دودھ اور چینی ملائی جاتی ہے۔ چائے کی پتی میں بذات خود کوئی غذائیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ دودھ اور چینی کے ساتھ مل کر غذائیت پیدا کرتی ہے۔ سب سے زیادہ جو مقبول ہے آج کل وہ چائے ہے۔ اس میں 3 اس کے اجزاء ترکیبی ہیں جی۔ ٹینن، اس میں یعنی کون کون سی چیزیں شامل؟ ٹینن یہ ایک ایسا کیمیائی مادہ ہے جو خشکی اور قبض پیدا کرتا ہے۔ اگر چائے کی پتی کو پانی میں زیادہ دیر تک ابالا جائے تو ٹینن کی زیادہ مقدار میں پانی میں حل ہو جاتی ہے، اس لیے چائے کی پتی کو زیادہ دیر تک نہیں ابالنا چاہیے۔ یہ مادہ معدے اور اندڑیوں کے اثر کی جھلی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر ہے جی تھین، یہ کیمیائی مادہ ہے جو پانی میں فوراً حل ہو جاتا ہے، اعصاب و عضلات، دوران خون اور تنفس کے عمل کو تحریک دیتا ہے۔ اسی مادے کی وجہ سے یعنی تھین جو چائے میں شامل ہوتا ہے چائے کی پتی میں، اسی کی وجہ سے ہے جو جسم میں ذہنی اور جسمانی تھکن کے احساس کی کمی ہوتی ہے۔ پھر ہے جی خوشبودار تیل، چائے کی پتی میں خوشبودار تیل خفیف مقدار میں ہوتا ہے، جس سے چائے میں خوشبو اور مہک پیدا ہوتی ہے۔ فوائد کیا ہیں جی؟ یہ سستی اور کاہلی کو کم کرتی، عضلات اور اعصاب کو تحریک دیتی، سردیوں کے موسم میں جسم میں درجہ حرارت کو قائم رکھنے میں مدد دیتی اور وقتی طور پر توانائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نقصانات کیا ہیں جی اس کے؟ چائے معدہ اور اندڑیوں کے استر کی جھلی کو نقصان دیتی، بد ہضمی اور قبض کا باعث بنتی، دل دھڑکنے لگتا ہے اور پیشاب بار بار آتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، اعصاب کو کمزور کرتی۔ پھر ہے جی کافی، یہ بھی چائے کی طرح ایک پودا ہے، پودے کے بیجوں کو بھون کر باریک پیس لیا جاتا ہے، جسے کافی کہتے ہیں۔ 2 طریقوں سے تیار کی جاتی، ایک تو چائے کی طرح پانی میں ابال کر، دوسرا پیالی میں ڈال کر اوپر سے ابلتا پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح پھینٹا جاتا ہے۔ پھر کریم اور چینی بھی استعمال کی جاتی۔ چائے کی نسبت اس میں معمولی غذائیت ہے، اس میں 3 اس کے اجزاء ترکیبی ہیں، کیفین، ٹینن اور خوشبودار تیل، وہی جو چائے میں ہے۔ گردوں کے عمل کو تیز کر کے یہ پیشاب لاتا ہے اور قبض کو رفع کرتا ہے۔ اور جو ہے ٹینن اور خوشبودار تیل ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اس کو۔ ابھی کافی کے فوائد کیا ہیں جی؟ یہ بھی گردوں کے عمل کو تیز کر کے پیشاب لاتا ہے، عارضی طور پر چستی اور پھرتی پیدا کرتا ہے، جسم کو سردی کے احساس کو کم کرنے میں اور جسمانی حرکت کو قائم رکھتا ہے، احساس کو کم کرتا ہے اور عضلات اور اعصاب کے لیے بہترین محرک ہے۔ نقصانات کیا ہیں جی؟ نیند کم آتی، بھوک نہیں لگتی، معدہ اور اندڑیوں کی اثر کی جھلی کو نقصان پہنچاتا ہے، دل اور سانس کی رفتار میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے، بد ہضمی اور قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 پہ جی کوکو، یہ بھی ایک پودے کے بیج ہیں جو جنوبی امریکہ، افریقہ کے مغربی ساحل اور جزائر غرب الہند میں کاشت کیا جاتا ہے، اور کوکو کے بیج سے گری نکال کر اس کو پیس کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں جی؟ کوکو میں پروٹین 16%، نشاستہ 22%، چکنائی 55%۔
اور یہ غذا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک الکحلی نما مادہ ہوتا ہے جسے تھنیو برمن کہتے ہیں۔ تھینوبارمن یہ مادہ اعصاب کو تحریک دیتا ہے۔ کوکو پانی میں یا دودھ میں ڈال کر خوب ابالا جاتا ہے تاکہ نشاستہ قابل ہضم ہو جائے۔ فوائد کیا ہیں جی اس کی؟ جسمانی نشو اور بافتوں کی مرمت ہوتی، جسم میں قوت، توانائی اور چستی پیدا ہوتی، اعصاب کو تحریک دیتا ہے اور جسم میں درجہ حرارت پیدا کرتا ہے، سردی، تکان اور فیون کے اثرات کو دور کرتا ہے اور گردوں کے عمل کو تیز کر کے پیشاب لاتا ہے۔ نقصانات کیا ہیں جی؟ قوت ہاضمہ کو نقصان پہنچاتا ہے اور بھوک کو کم کرتا ہے، اعصاب اور قلبی عضلات کو نقصان ہوتا ہے، معدے اور انتڑیوں کی جھلی کو نقصان دیتا ہے۔ لسی کیا ہے جی؟ ہمارا قدیم پسندیدہ مشروب ہے۔ دودھ میں کھٹا ڈال کر دہی بنایا جاتا ہے، پھر بلونے کے بعد مکھن نکال لیا جاتا ہے، پھر پانی ڈال کر اسے چاٹی کی لسی بنایا جاتا ہے، سادہ لسی یا چاٹی کی۔ اس میں مکھن کے علاوہ پروٹین، نشاستہ اور دوسرے نمکیات ہوتے ہیں۔ دودھ کے تمام غذائی اجزاء اس میں موجود ہوتے ہیں اگر مکھن نہ نکالیں۔ اس کے علاوہ دودھ میں مناسب پانی ڈال کر، نمک یا چینی ڈال کر لسی بنائی جاتی ہے جسے کچی لسی کہتے ہیں۔ فوائد کیا ہے جی؟ درازی عمر کا باعث بنتی ہے، تیزابیت جو ہوتی ہے معدے میں وہ ختم کرتی ہے، جو ہاضمے کے عمل میں مدد دیتی ہے، طاقت اور توانائی پیدا کرتی ہے، تمام غذائیت اس میں موجود ہوتی ہے سوائے روغنیات کے، یہ زود ہضم اور فرد بخش ہوتی ہے اور جسمانی نمکیات کو پورا کرتی ہے۔ لسی لو لگنے سے بچاتی ہے، طبیعت کو سکون اور فرحت دیتی ہے اور جس کی وجہ سے گرمی اور تیزابیت خارج ہوتی۔ شکنج بین سستا اور فرحت بخش مشروب ہے، 2 طرح کا ہوتا ہے۔ میٹھی شکنج بین بنانے کے لیے پانی میں چینی اور لیموں نچوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ نمکین میں پانی، مادی نمک اور لیموں کے رس کو نچوڑ کر بنایا جاتا ہے اور گرمیوں اور برسات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فوائد کیا ہیں جی؟ بھوک کو تیز اور پیاس کو کم کرتی ہے، نمکیات کی کمی کو پورا کرتی ہے، حیاتین سی جس میں خون پیدا اور صاف کرتا ہے، دانتوں کی مضبوطی اور بہت سی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، جس میں پانی کی کمی کو پورا کرتی، فاسد مادوں کا اخراج کرتی ہے، شگفتگی اور فرحت لاتی۔ گنے کا رس جو ہے گلوکوز کی کافی مقدار اس میں موجود ہوتی ہے۔ گنے کے رس میں دودھ، لسی یا کینو وغیرہ کے جوس کو شامل کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور چاول ڈال کر کھیر بھی بنائی جا سکتی ہے۔ فوائد کیا ہیں جی؟ جرکان اور جگر کی خرابی کے لیے بہت مفید ہے، اس کی گنڈیری یا گنا چوسنے سے ہاضمے کا عمل تیز ہوتا ہے، دانت صاف اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ستو جو بھوننے کے بعد پیس لیے جاتے ہیں، پھر شکر، گڑ یا چینی ڈال کر شربت بنایا جاتا ہے، اس میں نشاستے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جلدی ہضم ہوتے ہیں۔ فوائد کے جی؟ تازگی اور توانائی پیدا کرتے ہیں، جس میں زود ہضم ہے، تیزابی مادے خارج کرتے ہیں، جسمانی گرمی کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ کانجی یہ بہت فائدہ مند مشروب ہے۔ کسی بھی ڈھکن والے برتن میں کالی گاجریں اور پسی ہوئی رائی کو ملا کر 2-3 دن کے لیے رکھ دیتے ہیں، تیسرے دن رائی کی ترشی سے گاجروں کا خمیر تیار ہو کر سارے پانی کو رنگ دار ترش بنا دیتے ہیں۔ کانجی کو پینے کے لیے نمک ملا دیا جاتا ہے۔ کانجی تیار کرتے وقت گاجریں بالکل تازہ اور صاف ہوں اور 1 یا 2 دن تک قابل استعمال ہوتی کانجی۔ کانجی کے استعمال سے دل کو فرحت اور سکون ملتا ہے، فولاد اور خون پیدا ہوتا ہے اور ہاضمے کے عمل کو تیز اور جسم کی نمکیات کو پورا کرتا ہے۔ پھلوں کا رس جیسے جوسز وغیرہ ہیں سب سے بہتر نفیس تصور کیا جاتا ہے۔ تازہ پھلوں کے رس کو نکال کر استعمال کیا جاتا ہے، اس میں گلوکوز ہوتا ہے، معدے میں شامل ہو کر جزو بدن بنتا ہے۔ کھلاڑیوں کو ریفریشمنٹ کے لیے پھلوں کا رس یا جوس دیا جاتا ہے، ان کے رس میں نمکیات کے علاوہ وٹامن سی کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ پھلوں کے رس سے اسکواش تیار کر کے بوتلوں کی صورت میں ملتے ہیں، جیسے اورنج جوس ہے جو سنترے اور مالٹے کا رس ہوتا ہے، لیمن اسکواش ہے جو لیموں وغیرہ کا رس ہوتا ہے، دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ مینگو اسکواش جو ہے اس میں کافی تیزابیت ہوتی ہے، جسم کو طاقت اور فرحت مہیا کرتا ہے۔ لیمن بارلے جو اور لیموں کا رس کا مرکب ہے، دل کو فرحت اور سکون دیتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے، ہاضمے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ شربت وہ شیریں رقیق سیال ہے جو چینی، شہد یا کسی پھل کے رس سے تیار کیا جاتا ہے، جو دل و دماغ کو فرحت دیتا ہے اور تندرستی اور بیماری دونوں صورتوں میں دیا جا سکتا ہے۔
موسم گرما میں ایک نعمت خصوصی تصور کیا جاتا ہے اور گرمی کی شدت کو کم کیا جاتا ہے اس سے۔ شربت بادام جو بادام کے مغز سے تیار کیا جاتا ہے، ذہنی اور جسمانی کام کرنے والوں کے لیے نہایت مفید ہے اور یہ پیاس رفع کرتا ہے اور دل و دماغ کو تقویت دیتا ہے۔ شربت انار سے شربت بنایا جاتا ہے، اسے آب حیات کہتے ہیں کہ اس کی رنگت کو دیکھ کر دل و دماغ میں سرور اور تسکین کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ پھر ہے جی شربت سیب، یہ سیب کے گودے سے تیار کیا جاتا ہے، جگر اور دماغ دل کو تقویت دیتا ہے، بدن میں چستی پیدا کرتا ہے۔ شربت عناب جو کھانسی، نزلہ زکام اور درد سر، فساد خون کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اور شربت عناب جو ہے وہ چیچک اور خسرہ کے مریضوں کو بطور دوا کے استعمال کروایا جاتا ہے۔ شربت سندل جو ہے وہ گرمی کی پیاس کو دور کرتا ہے، گرمی کی تپش پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل و دماغ کے لیے مقوی اور فرت افزا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، معدے اور جگر کو تقویت دیتا ہے۔ شربت روح افزا جو ہے وہ پھلوں اور پھولوں سے تیار کیا جاتا ہے، اس کے استعمال سے دل و دماغ کو راحت ملتی ہے اور پیاس رفع ہوتی ہے۔